آج کی رات کا صدقہ مالک مومنین کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آباد تھا مدینہ، آباد تھے آل محمد، کائنات کا رسول صحابہ کی محفل میں حسین کو اپنے دائیں زانوں پہ بٹھا کے مسجد نبوی میں بیٹھا تھا۔ یہ مسجد نبوی کی جانب سے بڑا عجیب قسم کے ساتھ لڑنے کی کچھ بندوں کی آواز آئی۔ کائنات کے رسول نے جناب سلیمان فارسی کو بلایا، آواز سلیمان جلدی سے باہر دیکھ کے آؤ، باہر کیا ہو رہا ہے؟ سلیمان گیا، جلدی سے واپس آیا، ہاتھ باندھ کے کہتا یا رسول اللہ، عرب کے صحرائی علاقے کے رہنے والے کچھ بدو ہیں، ایک اونٹ کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ اونٹ میرا ہے، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے یہ اونٹ میرا ہے۔ کائنات کے رسول نے حسین کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، صحابہ کے ساتھ اس جگہ پہ گیا جہاں پہ وہ بدو لڑ رہے تھے۔ کائنات کے رسول نے کہا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، کس بات کی لڑائی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے۔ رسول نے فرمایا تمہارے پاس کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اونٹ تیرا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس اونٹ کو میرے سامنے نہر کریں، اس کی کھال اتاریں، اس کا سینہ باہر نکالیں، اس کے سینے پہ ایک کالے رنگ کا داغ ہوگا۔ کائنات کے رسول نے اس بندے کے ساتھ بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھا، فرمایا تجھے کیسے معلوم ہے کہ اس اونٹ کے سینے میں ایک کالے رنگ کا داغ ہوگا؟ وہ بندہ رونے لگ گیا، ماتم کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ بڑے عرصے پہلے میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ صدقے 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 ماتم کرنا۔ یا رسول اللہ میں نے بڑے عرصے پہلے اس کے بیٹے کو اس کے سامنے ذبح کیا تھا۔ جس اونٹ کو اس کے سامنے ذبح کیا گیا اس کے سینے میں ایک کالے رنگ کا دھبا آ گیا ہے۔ کائنات کے رسول کے حکم سے اس اونٹ کو ذبح کر دیا گیا۔ جب اس اونٹ کا سینہ باہر نکالا گیا اس اونٹ کے سینے پہ ایک کالے رنگ کا نشان تھا۔ کائنات کے رسول نے اس نشان کو دیکھا۔ کائنات کا رسول مسجد نبوی میں آیا، حسین کو اپنے سینے پہ لٹا کے کبھی حسین کے بالوں کا بوسہ دیتا تھا، کبھی حسین کی پیشانی کا بوسہ دیتا تھا، کبھی حسین کے ہونٹوں کا بوسہ دیتا تھا۔ جناب سلیمان قریب آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اونٹ کا واقعہ دیکھا ہے، آپ رو بھی رہے ہیں اور حسین کے بوسے بھی لے رہے ہیں۔ کائنات کے رسول نے سلیمان کے باہوں میں باہیں ڈالی، رو کے کہا سلیمان جانور کے سامنے اس کا بیٹا قتل ہو جائے اس کے سینے میں نشان آ جاتا ہے، مجھے میرے حسین کی بڑی فکر ہے۔ کربلا کے میدان میں کبھی اس نے اکبر کی لاش اٹھانی ہے، کبھی اس نے قاسم کی لاش اٹھانی ہے، کبھی اس نے غازی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تین ایسے مقام ہیں کائنات میں جہاں سختی کے ساتھ یہ منع ہے تین دکھ نہ پڑے جائیں۔ پہلا مقام ہے کائنات میں نجف اشرف میرے بادشاہ علی کا روزہ، وہاں سختی کے ساتھ منع ہے کوئی زینب کی قید نہ پڑے۔ دوسرا مقام ہے کربلا میرے بادشاہ عباس کا روزہ، وہاں علماء نے منع کیا ہے غلطی کے ساتھ بھی کوئی سکینہ کے تماشے نہ پڑے۔ تیسرا مقام ہے کربلا بین الحرمین دو جنتوں کے درمیان میرے بادشاہ حسین کا روزہ، حکیم صاحب سختی کے ساتھ منع ہے وہاں کوئی اکبر کی برسی نہ پڑے۔ کوئی پڑھتا ہے اسے منع کر دیا جاتا ہے، اسے روک دیا جاتا ہے، جگہ حساس ہے، مضمون سخت ہے، نہ پڑھ۔ یہ کیسے منع ہوا، کب منع ہوا اور کیوں منع ہوا؟ آقا مہدی بحر العلوم کائنات کا وہ خوش نصیب ترین ذاکر ہے جس نے 26 اشرے پڑھے ہیں غریب کی قبر پہ۔ آقا مہدی کہتے ہیں میں 26ویں اشرے کی آخری مجلس پڑھ رہا تھا، یا میں وضو کرنے کے لیے ممبر پہ جا رہا تھا، میں ممبر پہ جانے کے لیے وضو کر رہا تھا، دو چھوٹی چھوٹی سیدزادیاں میرے قریب آئیں، سیدزادیوں نے اپنے سر پہ حجاب لیے ہوئے تھے، دونوں سیدزادیوں نے میرے سامنے ہاتھ باندھے، سیدزادیاں رو کے کہتی ہیں آقا مہدی ممبر پہ جا رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں میری آقا زادی میں ممبر پہ جا رہا ہوں، ہاں میری مرشد زادی میں ممبر پہ جا رہا ہوں۔ رو کے کہتی
کہتی ہیں اے آقا میرا دل چاہتا ہے تو ہمیں اکبر کی برسی سنائے. آقا کی چیخ نکل گئی, رو کے کہتا ہے سیدزادیوں مجھے معاف فرمانا, مضمون بڑا سخت ہے, جگہ بڑی نازک ہے, میں اکبر کی شہادت نہیں پڑھ سکتا. آقا مہدی کہتے ہیں دونوں سیدزادیوں نے میرے قدموں پہ ہاتھ رکھے, رو کے کہتی ہیں آقا مہدی تیرا نہیں دل تو نہ پڑھ, ویسے تجھے واسطہ اس کا ہے جس کی قبر پہ کھڑا ہے, اور تجھے حسین کا واسطہ ہے. آقا مہدی کہتا ہے میں نے حسین کا واسطہ لیا, میں ممبر پہ آیا, میں نے ممبر پہ آ کے میں نے اکبر کے فضائل شروع کر دیے, میں نے اکبر کے فضائل شروع کر دیے. بڑا عجیب ماحول بن گیا, بڑا عجیب ماحول بن گیا. پڑھتے پڑھتے میں نے اکبر کے مصائب شروع کر دیے. میں نے مصائب کا پہلا جملہ کر دیا وہ حسین کے روزے پہ. آقا مہدی کہتا ہے کوہرام بپا ہو گیا, بندوں نے ماتم شروع کر دیا. آقا مہدی کہتا ہے مصائب پڑھتے 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 میرے منہ سے لفظ نکل گیا کہ اکبر کے سینے میں برسی لگی. آقا مہدی کہتا ہے یہ لفظ نکلنا تھا, یہ قبر حسین کا مجاور باغ تھا, میرے قریب آیا, رو کے کہتا ہے آقا مہدی ممبر سے نیچے آ. کہتا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں نے کوئی غلط پڑھا ہے, قبر حسین کا مجاور کو کہتا ہے جب سے تو نے یہ کہا ہے نا اکبر کے سینے میں برسی لگی, آقا مہدی دیکھ غریب کی قبر پھٹ گئی ہے, حسین کی قبر سے خون نکل آیا ہے, غریب کی قبر میں زلزلہ آیا ہے. جوانوں سر پہ قرآن رکھ کے اس بات کا جواب دینا, 1400 سال ہو گئے ہیں کربلا کے واقعے کو, جو غریب سن نہیں سکتا کہ اکبر کے سینے میں برسی لگی. 10 محرم کربلا کا میدان تھا, اکبر کے قاتلوں سے منتیں کر کے کہہ رہا تھا کسی نے میرا اکبر دیکھا اور کسی نے میرا جوان دیکھا اور مجھے میرا اکبر نظر نہیں. بڑا مصحب حکیم صاحب بندوں سے سنا نہیں جائے گا. کبھی سورج مکھی کا پھول دیکھے, سورج مکھی کے پھول کی خاصیت یہ ہے جدھر جدھر سورج جاتا ہے ادھر سورج مکھی کا پھول کہتا ہے. راوی کہتا ہے کربلا سے لے کے شام تک منظر کیا تھا, ہر شہید کا سر ادھر جاتا تھا جدھر حسین کا سر جاتا, حسین کا سر ادھر جاتا جدھر اکبر کا سر جاتا تھا, اور جدھر جدھر اکبر کا نیزہ جاتا تھا ادھر ادھر غریب کا سر جاتا تھا. اللہ لعنت کرے شمر کمینے پہ, اسے باپ بیٹے کی محبت سمجھ میں نہیں آئی. تاریخ کہتی ہے اس کمینے نے نیزے سے اکبر کا سر محمد والی زلفوں کے ساتھ اس کمینے نے محمد کا سر اکبر کا سر ایک صندوق میں بند کر دیا. صبح سارے سروں کی گنتی ہوئی, ہر ایک سر موجود تھا, غریب کا سر موجود نہیں تھا. ظالم نے تازیہ نہ پکڑا, سجاد کی پشت پہ تازیہ نہ مار کے کہتا ہے سجاد بتا تیرے باپے کا سر کدھر ہے. امام نے رو کے فرمایا تو بتا میرے اکبر کا سر کدھر ہے. ظالم کہتا میں نے اکبر کے سر کو ایک صندوق میں رکھا ہے. امام کی آواز آئی کمینے صندوق کھول. تاریخ کہتی ہے اس کمینے نے جب صندوق کھولی, قریب آپ نے کٹے ہوئے لبوں کو اکبر کے لبوں میں ڈال کے رو رو کے کہہ رہا تھا اکبر اور تیرے جیسے بیٹے کوئی مرسی کے لیے بن. آئے حسین, آئے حسین, آئے حسین, آئے حسین, بن گئی کربلا, بن گئی یہ کربلا, بن گئی کربلا. او میرے اللہ, بادشاہ اکبر مجھے طاقت دے, بادشاہ اکبر مجھے طاقت دے. کروں جی ایک اور بات مصاحب کی. جب آقا مہدی نے مجلس پڑھی ہے نا جس رات, تاریخ اس بات کی گواہ, جب آقا مہدی نے مجلس پڑھی ہے نا اکبر کی, آقا مہدی کہتا میں اکبر کی مجلس پڑھ کے اپنے گھر آ گیا ہوں. جب میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں نا آدھی رات میرے دروازے پہ دستک ہوئی ہے. توجہ کرنا, ساری زندگی رونے کے لیے یہ جملے کافی ہیں. آقا مہدی کہتا ہے آدھی رات تھی میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میں نے دروازہ کھولا, نور ہی نور میرے دروازے پہ تھا. میں دیکھ نہیں سکا, چہرہ مجھے نظر نہیں آیا, لیکن میں نے پہچان لیا یہ کوئی مرد نہیں, یہ کوئی مسحور تھی. آقا مہدی کہتا ہے میں نے جلدی سے بولا, سجدہ کر کے میں نے کہا آپ کون ہیں. آواز آئی آقا مہدی میں تیرے محمد کی زخمی بیٹی ہوں, میں تیرے محمد کی محرومہ بیٹی ہوں. آقا مہدی تو نے پڑھی ہے میرے اکبر کی شہادت. آقا مہدی ہاتھ جوڑ کے کہتا بی بی کسی ایک آدھے لفظ کی آنچ نیچ ہو گئی ہے, میں نے کچھ غلط پڑھ دیا ہے. بی بی کہتی ہے آقا مہدی تو نے پڑھا بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب سے تو نے کہا نا میرے اکبر کے سینے میں برسی لگی, جنت میں نہ میری زینب کو سکون ہے نہ میرے حسین کو سکون ہے. حسین کہتا میں نے اٹھایا بڑی مشکل سے, زینب کہتی ہے میں نے پالا بڑی مشکل سے. اللہ امام حسین کربلا کے شہیدوں میں
حسین کے علاوہ 70 شہید ہیں، 71 شہید، ایک بھی شہید سوائے اکبر کے ایسا نہیں ہے جس کو حسین نے 3 مرتبہ میدان بھیجا، اس سے زیادہ واپس بلایا۔ میدان بھیجا ہے، پھر واپس بلایا، پھر بھیجا ہے، پھر واپس بلایا، پھر بھیجا ہے، اس کے بعد حسین نے کسی کو واپس نہیں بلایا۔ تنہا کربلا کا ایک اکبر شہید ہے جسے غریب نے 36 بار بھیجا ہے، 36 بار بلایا ہے، رو رو کے کہتا تھا اکبر اب مجھے نانا والے چہرے کا بوسہ لینے دے، اکبر مجھے نانے کی پیشانی کا بوسہ لینے دے، اکبر مجھے نانے کے ہاتھوں کا بوسہ لینے دے، اکبر مجھے نانے کے ہونٹوں کا بوسہ لینے دے۔ اکبر کی آواز آئی بابا اگر میرے مقدر میں شہادت نہیں ہے تو میں کربلا کے میدان میں نہیں جاتا، میں شہید نہیں ہوتا۔ حسین کی آواز آئی اکبر تجھے اجازت ہے تو کربلا کے میدان میں جا، لیکن میرا ایک کام کرنا، یہ بات میں نے سمجھا دی تو میں سمجھوں گا میں اپنی زندگی کامیاب ترین مجلس پڑھ کے جا رہا ہوں۔ حسین کی آواز آئی اکبر تجھے اجازت ہے تو کربلا کے میدان میں جا، لیکن تو نے کرنا ہے میرا ایک کام۔ اکبر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بابا کون سا کام؟ اکبر کا بابا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں تجھے باپ ہو کے ایک حکم دیتا ہوں، تو کربلا کے میدان میں جا۔ اکبر تو گھوڑے پہ سوار ہو، تیرے گھوڑے کا منہ مقتل کی جانب ہو، تیرا منہ میری جانب ہو۔ اکبر میں آخری مرتبہ اپنے نانے کی زیارت کروں، اکبر میں آخری مرتبہ اپنے نانے کا چہرہ دیکھوں۔ اکبر کربلا کے میدان کی جانب چلا، اکبر کا گھوڑا چلا، حسین نے چلنا شروع کر دیا، اکبر کا گھوڑا دوڑا، حسین نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نہیں بتا سکتا ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کے پیچھے کتنی مرتبہ خاک پہ گرا ہے، کتنی مرتبہ اٹھا ہے۔ اکبر کی آواز آئی بابا آپ نے مجھے اجازت تو دے دی تھی، اب میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ حسین نے ہاتھ جوڑ کے کہا تجھے اجازت دی تھی امام نے، تیرے پیچھے باپ آیا ہے۔ اکبر باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اور باپ سے اولاد کے دکھ برداشت نہیں ہوتے۔ اکبر کربلا کے میدان میں گیا، اکبر نے جنگ شروع کر دی۔ یہ کمینہ کہتا ہے یہ ہاشمی خون ہے، علی کا بیٹا ہے، یوں زین سے نہیں اترے گا، اس کو دھوکے سے مارنا ہے۔ پوری فوج نے اکبر کا محاصرہ کیا، چاروں طرف سے اکبر کو گھیرا۔ ایک کمینے کی آواز ہے اکبر تو یہاں پہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ دیکھ تیری پھوپھی زینب کے برقعے کو آگ لگ گئی ہے، اور تیری پھوپھی زینب کا خیمہ جل گیا ہے۔ اکبر نے پھوپھی کا خیمہ دیکھنے کے لیے اور منہ پیچھے کیا، ایک ظالم نے برسی ماری، کمینہ برسی مار کے کہتا ہے میں نے سنا حسین بڑا صابر ہے اور میں دیکھوں گا اور جب بیٹے کے جگر سے برسی نکالے گا۔ اکبر کی آواز آئی بابا میرا آخری سلام ہو۔ اکبر سے زین چھوٹی، اکبر زین سے زمین پہ آیا۔ اکبر کی آواز آئی بابا میں زمین پہ گر گیا ہوں، میرا آخری سلام ہو۔ حسین کی آواز آئی اکبر جلدی نہ کرنا، اکبر جلدی نہ کرنا، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آتا، اکبر جلدی نہ کرنا۔ اکبر کا بابا کربلا کے میدان کی جانب گیا۔ اکبر کا بابا کبھی اٹھتا تھا، کبھی زمین پہ گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی زمین پہ گرتا تھا۔ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے ایک بات کا جواب ضرور دینا، جوان بیٹے کی لاش پہ غریب اور بوڑھا باپ آ جائے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی حوصلہ دیتا ہے، کوئی کرسی پہ بٹھاتا ہے، کوئی اس کو پانی پلاتا ہے، کوئی اسے سینے سے لگاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنا غریب باپ ہے حسین۔ اکبر کی لاش میں کربلا کے جنگل میں اکبر کے قاتلوں سے منتیں کر رہا تھا، کسی نے میرا اکبر دیکھا؟ اور مجھے کربلا کے جنگل میں او میرا اکبر نظر نہیں آتا۔ جواب میں کوئی غریب کو تماچا مارتا تھا، کوئی غریب کو نیزہ مارتا تھا، کوئی غریب کو پتھر مارتا تھا۔ آسمان کی جانب منہ کر کے کہتا تھا میرے اللہ او تیرا دین بچ جائے،